الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أما بعد وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیام ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری رہے ہمیشہ جہاں ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دھیاں ختم نبوت کا مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا یمامہ سے اٹھا لو ہر سنا ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا
دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہیں، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب نے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی دی گئی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کے، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے۔ میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے۔ اگر صرف عقیدہ ختم نبوت پہ کمپرومائز کر لیا جائے، ایمان بچتا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ حتمی اور قطعی عقیدہ ہے۔ یہ حتمی اور قطعی عقیدہ ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کے تناظر میں لفظ خاتم النبیین آ جانے کے بعد زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونا قرآن پاک نے جہاں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ اب کوئی بندہ کسی بھی لحاظ سے نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تشریح کرنے آیا ہوں میں نبی، لیکن کیا کرنے آیا ہوں؟ تشریح نبوت کی کرنے آیا ہوں، قرآن پاک کی تشریح کرنے آیا ہوں، یا یہ کہے کہ میں نبوت کا سایہ ہوں، یا یہ کہے کہ میں نبوت کا ترجمان ہوں، ایسا کوئی بھی دعویٰ کرنے والا بندہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹا ہے، اور اس سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اس سے پہلے کسی نبی کے بارے میں اللہ کریم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں صرف ایک آیت نہیں ہے، متعدد مقامات ایسے ہیں۔ قرآن کو بیان کرنے کے لیے 4 اصول علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے عبارت النص،
ایک ہے اشارۃ النص، ایک ہے دلالت النص، اور ایک ہے اقتضاء النص۔ اب آپ کو کیسے سمجھائیں کہ دلالت النص کیا ہوتی ہے، عبارت النص کیا ہوتی ہے، اشارۃ النص؟ یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت عبارت النص ہے، یعنی ان کے لفظوں سے جو بات کہی جا رہی ہے سننے والے کو وہ بات سمجھ۔ لفظوں میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یہی سمجھ آ رہا ہے، ہر بندے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں عبارت النص۔ ایک ہوتی ہے اشارۃ النص۔ عبارت النص میں اگرچہ قرآن پاک میں یہ ایک ہی آیت ہے ختم نبوت پر، لیکن اشارۃ النص میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اس کو جب شروع کرتے ہیں ہم الف لام میم ذالک لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس کے آگے والی آیت اشارۃ النص ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت میں بتایا گیا کہ ایمان والا وہ ہے جو اس پر ایمان رکھے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اشارۃ النص میں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اگر آنا ہوتا تو قرآن پاک میں یہاں ہوتا وَمِن بَعْدِکَ۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی وہ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ یہاں پر بعد کے لفظ کا نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ورنہ اللہ پہلے کا بتا رہا ہے کہ پہلے پر ایمان لائیں گے تو بعد کا بھی بتا دیتا کہ بعد پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح کی قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں جہاں اشارۃ النص سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک آیت میں نے آپ کو بتائی ہے جس میں عبارت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ایسی پڑھی ہے جس میں اشارت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور ایک آیت ایسی بھی ہے جس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت ایسی بھی ہے جس کو اقتضاء النص کہتے ہیں، یعنی نص کا مقصد یہ ہے، اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح قرآن پاک میں سینکڑوں آیات بینات موجود ہیں جن سے ختم نبوت کا بیان واضح ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ایسے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہ میرا کوئی ترجمان نبی آئے گا، نہ میرا کوئی سایہ نبی آئے گا، نہ میرا کوئی تشریح نبی آئے گا، کسی قسم کا کوئی بھی آئے گا تو کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا اور دجال ہوگا۔ لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے میرا ہی دامن پکڑ کے رکھنا ہے، تبھی محفوظ رہ پاؤ گے۔ اس طرح کی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں سے میں چند ایک آپ کے گوش گزار کروں گا جب تک وقت ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف سے، جاگ کے سننا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ ختم نبوت یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ
ضروری ہے اور ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس کے بغیر بندہ مومن رہ نہیں سکتا۔ یہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں بلکہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ واضح عقیدہ ہے، اور بندہ مومن کو اس پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، خود بھی، اپنے بیوی بچوں اور اولاد کو بھی رکھنا چاہیے۔ راوی اس حدیث پاک کے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا میں یہ جو الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، وگرنہ میں خالی ترجمہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں اور وقت بھی بچ سکتا ہے، لیکن میں الفاظ حصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم یہ تصور کریں کہ مدینہ کی سرزمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، سرکار بیان فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، یہ تصور میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع اللبنہ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له یقولون هلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کتاب کا نام کیا ہے؟ چلیں شکر ہے، دو چار بندوں کو یاد ہے، بخاری شریف۔ کس کتاب میں حدیث ہے یہ؟ بخاری شریف جلد 2 حدیث نمبر 3535۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، جیسے کسی بندے نے خوبصورت محل بنایا۔ کیا بنایا؟ خوبصورت محل بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کے اندر حسن و جمال بھی ہے اس گھر میں۔ جی کیا ہے؟ الا موضع اللبنۃ من زاویۃ، مگر کسی ایک کونے سے اس نے ایک اینٹ نہیں لگائی، باقی گھر کمال کا ہے، ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی ہے۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، چاروں طرف سے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا کمال خوبصورتی ہے، کیا مالک نے خرچہ کیا ہے، کتنی خوبصورت عالی شان بلڈنگ بنائی ہے، مگر جب اس زاویے پر آتے ہیں جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں یقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، کاش اتھے بھی ایک کٹ لگ جاندی نا، کاش اتھے بھی ایک کٹ لگ جاندی تے یہ دے حسن نو 4 چن لگ جانے سی، لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وہ جو اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اینٹ میں ہی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے بعد اب اس محل میں کوئی اینٹ روڑا پتھر نہیں لگے گا۔ نبوت کا جو محل اللہ کریم نے تیار کیا تھا وہ بہت خوبصورت، بہت عالی شان، بڑا حسین و جمیل تھا، لوگ ہر نبی کو دیکھ کر کہتے تھے کیا شان والا نبی ہے، ہر نبی کے بارے میں لوگوں کی یہی رائے تھی کیا اللہ کا بندہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر نبی کو یہ کہا گیا کہ یہ بشر ہی نہیں ہے بلکہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا کریم فرشتہ لگتا ہے، یہ نبیوں کے بارے میں کہا گیا۔ پر وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ جنہ ڈٹھا یوسف دا حسن، جنہ ڈٹھا حسن یوسف دا تے وہ رج گئے 3 مہینے، کنے رجے 3 مہینے۔ جب کہت آیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے کیا جاتا کہ حضور آپ لوگوں کو دیدار کرائیں، کھانے پینے کو تو ہے کچھ نہیں، تو تفاسیر کے اندر آتا ہے جو حضرت یوسف کا حسن دیکھتا تھا 3 مہینے تک نہ اسے بھوک لگتی تھی نہ اسے پیاس لگتی تھی۔ تو میاں صاحب فرماندے نے جنہ
ڈٹھا حسن یوسف دا تے او رج گئے 3 مہینے تے جنہ ڈٹھا سونا عربی تے او رج گئے دوویں جہانے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق چاہیا یہ حسن یوسف تھا اور جنہوں نے سرکار کو دیکھا ان کو پھر نہ کبھی بھوک لگی دنیا میں اور نہ کبھی آخرت میں لگے گی میاں صاحب فرماتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں رج گئے کیا ہو گئے یہی فرمایا تھا نا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا کہ مصر میں جب عورتیں حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے کیا کاٹ دیں انگلیاں کاٹ دیں چھریاں چل گئیں ہاتھ کٹ گئے پتہ نہ چلا کیا ہوا کیا نہ ہوا درد کا احساس تک نہ ہوا کسی کو تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرا محمد دیکھ لیتی تو چھریاں ہاتھوں پر نہیں دل پر چلتی اگر وہ نبی کو دیکھ لیتی تو چھریاں ہاتھوں پر نہیں چلنی تھیں پھر کہاں چلنی تھیں دل پر چلتی اور پتہ تب چلتا جب بندہ دنیا سے بھی چلا جاتا یہ حسن مصطفیٰ ہے یہ کیا ہے حسن مصطفیٰ ہے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال اس گھر کی ہے جسے کسی نے خوبصورتی کے ساتھ بنایا حسین و جمیل بنایا دیکھنے والے تعجب کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں لیکن جب اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر ایک اینٹ نہیں تھی تو وہاں پہ کہتے ہیں کاش یہاں پہ ایک اینٹ لگ جاتی تو اس محل کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے فرمایا انا لبنا وہ نبوت کا جو محل ہے اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جو جگہ خالی تھی فَأَنَا اللَّبَنَا وہ اینٹ میں ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میرے لگنے کے بعد اب کسی قسم کی کوئی اینٹ اس محل میں نہیں لگے گی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا جی کس کتاب میں آیا چلیں بخاری شریف میں دوسری حدیث پڑھ دوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والے کم و بیش 1600 صحابہ ہیں کتنے اور سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کا نام ابو ہریرہ ہے اس میدان میں جو بندہ سب سے آگے ہے اس کا نام کیا ہے ابو ہریرہ ہے جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا رہا نبی کی بارگاہ میں جی اللہ اکبر اور فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھانے بھی نہیں جاتا تھا مجھے پتہ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ سے مجھے کھانا مل جائے گا اگر میں وہاں چلا گیا فلاں کے گھر سے مجھے کھانا مل جائے گا مگر میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہیں رسول اللہ کچھ بولیں اور میں نہ سن سکوں کوئی گل رہ نہ جاوے کوئی گل رہ نہ جاوے اتنا عشق اور اتنا شوق جس بندے کو تھا اس کا نام کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافتا وختم بی النبیون بڑی محبت ہے تواڈی میں ہنے شعر پڑھاں تے سارے تسی نعرہ لاؤ گے پر حدیث تے تسی نہیں بولے کوئی گل نہیں اپنی اپنی قسمت دی گل ہے جتھے بندے دا ہاں جی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اللہ نے اس کو راہ دکھائی تیرے در کی یہ مقدر کی بات ہے نا جی ابو جہل پاس رہ کر بھی نہ پا سکا رسول اللہ کو اور حضرت بلال حبشے سے اٹھ کے آ گیا ہیں جی اور خالی اٹھ کے نہیں آیا بلکہ فتح مکہ کے دن جب حضرت بلال کو سرکار نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا نا
اکرمہ بن ابو جہل کہتا ہے کہ آج میرا باپ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کے مر جاتا، آج میرا باپ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کے مر جاتا۔ امیہ بن خلف کا بیٹا کہتا ہے کہ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کے، یہ وہی بلال ہے جس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی بلال ہے جس کے اوپر گرم پتھر رکھے جاتے تھے، یہ وہی بلال ہے جس کے اوپر انگارے اور کوئلے رکھے جاتے تھے، اور جناب ہر قسم کی تکلیف دی جاتی تھی۔ آج اگر یہ ہمارے باپ دادا دیکھ لیتے کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے تو یہ منظر دیکھ کے ہی مر جاتے، یہ منظر دیکھ کے مر جاتے۔ یہاں پر محدثین نے جو تشریح کی ہے وہ کمال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والے اس وقت ہاتھ ملتے رہے جب بلال کو کعبہ کی چھت پہ دیکھا، کیا کہ کاش ہم نے اس وقت رسول اللہ کی بات سن لی ہوتی جب ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم آؤ، جب ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم آؤ دین کا پیغام لے کے اپنے اپنے گھر تک جاؤ۔ آج اگر اس وقت ہم نے بات مان لی ہوتی تو آج بلال کعبے کی چھت پہ نہ ہوتا، ہم میں سے کوئی قریشی کھڑا ہوتا اوپر۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے اس وقت سنی نہیں تھی، تو جب ہم نے نہیں سنی تو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے گا۔ تو تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، اللہ نے اس کو راہ دکھائی تیرے در کی، دین کسی کا محتاج، یہ بات کنفرم ہے بھئی، کوئی مانے یا نہ مانے دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر بندہ دین کا محتاج ہے۔ یہ تو حضرت عمر فیصلہ کر چکے ہیں نا جی، یہ حضرت عمر فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب میں زکوٰۃ کا بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ تھا، اس میں کیا تھا اس کا نام، وَمُؤَلِّفَةِ الْقُلُوبِ، قرآن پاک میں آتا ہے۔ وہ بندہ جو نواں اسلام میں چاہے، اسلام کہندا ہے انہوں زکوٰۃ دیو تاکہ اسلام میں چودہ دل لگ جاوے، او دے دل رکھن واسطے انہوں کی دینی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پر حضرت عمر کا جب زمانہ آیا فرمایا ہون نہیں دینی، ہون نہیں دینی۔ صحابہ نے پوچھا جناب رسول اللہ دیندے رہے، ابو بکر صدیق دیندے رہے، تسی کیوں منع کر دیو؟ فرمایا انہاں دے زمانے چ اسلام نو بندیاں دی لوڑ سی، انہاں دے زمانے چ اسلام نو بندیاں دی لوڑ سی، اللہ نے ہن اسلام نو دے دیتی ہے عزت، ہن کی دے دیتی ہے عزت، ہن او آوے جنوں اسلام دی لوڑ ہے، ہن کسے دی لوڑ نہیں، ہن او آوے جنوں اسلام دی لوڑ ہے، اسلام نو ہن کسے دی لوڑ نہیں، اسلام بے نیاز ہو گیا۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اسلام کیا ہو گیا ہے، بے نیاز ہو گیا ہے۔ کوئی مانے تب بھی اسلام رہے گا، کوئی نہ مانے تب بھی اسلام رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا نہیں بولے تسی یار، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستن، فرمایا مینوں 6 چیزاں یہو جیاں ملیاں نے جڑیاں کسے نبی نو اللہ نے نہیں دیتیاں۔ کنیاں چیزاں؟ 6 چیزاں۔ میں حدیث دس چکے ہیں کیڑی کتاب جو پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بخاری علی پہلی سی اے مسلم شریف جے، جلد 1 صفحہ نمبر 119 اے دے وچ رسول اللہ نے کی فرمایا کہ مینوں 6 چیزاں یہو جیاں اللہ نے دیتیاں جڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی نو نہیں دیتیاں گیاں۔ پہلی اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں او لفظ دیتے نے جڑے کسے نبی نو نہیں ملے، مینوں او لفظ دیتے نے جڑے کسے نبی نو نہیں ملے۔ کیا مطلب؟ الف لام میم آج تو پہلے کسے نبی نو نہیں ملیا، ہیں جی؟
الف لام را کسے نبی نو؟ الف لام میم را کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ ہا میم کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ ہا میم عین سین کاف کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ کاف ہا یا عین صاد کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ صاد کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ یا سین کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ تا ہا کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ کاف کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ نون کسے نبی نو؟ نہیں ملیا۔ ہر لفظ کی تشریح ہو سکتی ہے۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جو مجھے ملا وہ کسی کو نہیں ملا، پہلی بات۔ دوسری، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میں مدینے چ بیٹھیا ہوں، میرا دشمن تبوک چ کانب رہا ہوں، ایڈا روب ہے میرا روب تے دبدبا اتنا ہے۔ یہ علماء نے اس حدیث کے تحت، اس جملے کے تحت لکھا ہے، یہ صرف نبی کا روب نہیں بلکہ اسلام کا روب بھی ایسا ہی ہے۔ اسلام کا روب بھی ایسا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے کفر اتنا ہی خوف زدہ ہے جتنا رسول اللہ کے زمانے میں خوف زدہ تھا۔ یہ تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں برداشت کر سکتے، یہ جو کافر ہیں آج کل کے، یہ تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زمانہ عمر کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یہ زمانہ صدیق اکبر کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ زمانہ عثمان غنی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ زمانہ مولا علی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ زمانہ عمر بن عبدالعزیز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ یہاں تو ایک بندہ نہیں پچایا جا رہا جس کا نام خادم رضوی تھا، جی دنیا سے چلا گیا، مگر ان کے اعصاب پہ ابھی بھی وہ، اور جس حسین کے خادم ایسے ہوں اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جی جس حسین کے، اور صدیاں بعد بھی، صدیاں گزر گئیں، آج بھی اسلام کا روب اور دبدبا صرف بندہ چاہیے، کوئی صرف کوئی بندہ چاہیے جو کھڑا ہو جائے۔ صرف کھڑا ہونے والے بندے کے لیے کیا ہے؟ بندے سے ہی یہ کفر کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ دوسری بات، مجھے روب سے میری کیا کی گئی ہے؟ مدد کی گئی ہے۔ دبدبا مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ابھی لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہوں، میرے دشمن پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، تیسری چیز فرمایا میرے واسطے مال غنیمت اللہ نے حلال کر دیتا۔ پہلے کسی نبی واسطے مال غنیمت حلال نہیں تھا، قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، صدقہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہ کس کو ملا؟ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، قربانی بھی آپ کرتے ہیں، کھا بھی، جی آپ ہی بکرا لے آنا، آپ ہی چھلنا موچنا تے اپنے ہی فریج چ رکھ دینا، قربانی پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں جی۔ یہ تے نیت دیاں وہ کی کہنا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ انشاءاللہ یہ بات میں قربانی میں کروں گا۔ بہرحال حلال ہے جی، سارا کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں، سارا صدقہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ جو نبی نے بتایا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ گھر میں رکھ لو، ایک حصہ اللہ کے راستے پہ فقراء کو دے دو، ایک حصہ اپنے قریبی اقربا کو دے دو۔ جی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو آج بھی اس طریقے پر قربانی کرتا ہے، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے رسول اللہ کی بات پر عمل کر کے اپنی قبولیت حاصل کر لی ہے۔ اپنی قبولیت کیا کر لی ہے؟ حاصل کر لی ہے، جو اس طریقے پہ کرتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئی ہیں جو میں انشاءاللہ قربانی کے سیزن میں جا کے بیان کروں گا، آج نہیں۔ غنیمتیں میرے لیے کیا کر دی گئی ہیں؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا،
اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا ہے، ساری زمین کو، چاہے اتنے کافران دی حکومت ہی کیوں نہیں ہے، میری وجہ تو زمین پاک جی وہاں پہ کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو تو بھی زمین پاک ہے۔ کس کی وجہ سے؟ فرمایا لیل، میری وجہ سے، میری وجہ، اے لفظ یاد رکھو، میری وجہ سے۔ نبی پہلے بھی آئے، امتیں پہلے بھی آئیں، نبی بھی اگر عبادت کرنا چاہتا تو عبادت خانے میں آنا پڑتا تھا جی، اگر نبی بھی عبادت کرنا چاہتا تو کہاں آنا پڑتا تھا؟ عبادت خانے میں۔ مگر سلام ہوئے تجھے محمد کے امتی، جہاں تیرا دل چاہے تو کھڑا ہو جا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے لیے ساری مسجد بنا دیتی ہے، ساری مسجد ہے، جتھے تیرا دل کرتا ہے کھڑا ہو جا، جتھے تیرا دل کرتا ہے کھڑا ہو جا۔ فرمایا میں ذمہ دار ہوں، اللہ نے میری وجہ تو ساری زمین مسجد بنا دیتی ہے۔ پنجویں، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی آندے سی کسی ایک شہر واسطے، کسی ایک قوم واسطے، کسی ایک قبیلے واسطے، کسی ایک علاقے واسطے، کسی ایک بستی واسطے، لیکن اللہ نے مینوں سارے جہانہ واسطے نبی بنا۔ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جس چیز کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، جس چیز کو اللہ نے اپنی مخلوق بنایا ہے، اللہ نے ہر اس چیز کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لفظ پہ غور کریں، اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جس چیز کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ مخلوق بنایا۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، فضا اللہ کی، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ساری کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کی، حشرات بھی اللہ کی مخلوق ہے نا جی، جمادات بھی، نباتات بھی، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دوزخ بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جو کچھ بھی ہے فرمایا ہر ایک کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، ہر ایک کی طرف، ہر ایک کی طرف۔ جس چیز کو مخلوق کہتے جاؤ گے وہ میری امت میں شامل ہے، جس چیز کو مخلوق کہتے جاؤ گے وہ میری امت میں شامل ہے۔ پانچویں، چھٹی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگلی حدیث پڑھیے، کتنیاں ہو گئیاں؟ چلو آخری پڑھ دینے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا۔ پڑھ دئیے جی، ہو گیا تو میں اتھے ہی باس کر دینا۔ چلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی قصۃ العرض علی اللہ تعالیٰ یوم القیامت وفزع الناس الی الانبیاء علیہم السلام قال علیہ الصلاۃ والسلام انا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد فیأتون محمدا یقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ بخاری شریف جلد 1 حدیث نمبر 4712، 4700۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد اول حدیث نمبر 194۔ ہون ترجمہ کریے کہ نہ کریے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ جب قیامت والے دن سارے لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ کے پیش ہوں گے نا جی۔ جس وقت لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کرو، ہم مشکل وقت میں ہیں۔ مشکل وقت یہی ہوگا، گرمی میں ہر بندہ پریشان ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں کیا ہوگا؟ ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سر پہ آ گیا ہوگا، باہر کھڑے ہو کے دیکھیں نا ذرا دھوپ میں آپ کو لگ پتہ جائے۔ آج تو کسی کو نہیں نا احساس ہوتا، کسی سے یہ سورج برداشت نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی کڑیل جوان کیوں نہیں ہے۔ یہ تو ابھی کتنے لاکھ میل دور ہے جی ہم سے؟ جی پتہ ہے 3 لاکھ کچھ، 3 لاکھ میل ہم سے دور ہے۔
تو یہ عالم ہے، جب سر پہ آ جائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہاں ہمیں گرمی لگے ہم اے سی میں آ جاتے ہیں، یہاں ہمیں گرمی لگے ہم پنکھے کے نیچے آ جاتے ہیں، یہاں ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، اور بھی کچھ نہ ملے تو سر پہ کپڑا وغیرہ ڈال لیتے ہیں، کوئی ٹوپی پہن لیتا ہے، کوئی کپڑا پہن لیتا ہے، کوئی پگڑی باندھ لیتا ہے جناب گرمی سے بچنے کے لیے۔ اور قیامت والے دن کیا کریں گے جی؟ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی؟ ہاں جی، کسے نے نہیں پوچھنا تو کون ہے باٹیں جاٹیں، تیری جائیداد کنی سی، تیرے پلازے کنے سن، تیرے کاروبار کتنے سن، تیرے بچے کنے سن، کیڑا کیڑا یورپ وچ گیا سی، کتھوں کتھوں پڑھ کے آیا، کسے نے نہیں پوچھنا۔ اتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، اتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن مخلوق کہے گی انبیاء سے کہ ہماری مدد کرو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی یہی کہتا رہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا، اے لفظ غور کریو، میں ذرا ایک گل سمجھانی ہے تھے، اذهبوا الی، میرے تو علاوہ کسی غیر کول جاؤ، میرے تو علاوہ کسی غیر کول جاؤ، کسے غیر کول جاؤ، توجہ نال، کسے لفظ میں بار بار بول رہے ہیں، غیر کول جاؤ۔ یہی نبی جدوں دنیا سی یہ کہندا سی غیر کول نہیں اللہ کو لاؤ۔ میں کوئی گل سمجھانا چاہتا جی تو جاگ دے ہوتے ہیں۔ یہ نبی جب دنیا میں تھا تو کیا کہتا تھا؟ غیر کو چھوڑو اللہ کی طرف آؤ۔ آج قیامت میں آ گیا تو کہتا ہے اللہ دا ایڈریس کیوں نہیں دس رہا؟ اور نہیں سمجھے یار تانوں بھئی، یہ نبی جب دنیا میں تھا تو کیا کہتا تھا؟ غیر کو چھوڑو اللہ کی طرف آؤ۔ آج جب مشکل پڑی ہے سارے کہتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہتا ہے غیر کی طرف جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، غیر کی طرف جاؤ۔ اس کا مطلب ہے 1,24,000 جانتا ہے، کوئی ایک ہے جو وہاں تک جا سکتا ہے، کوئی ایک ہے جو وہاں تک جا سکتا ہے، وہی غیر تلاش کرو وہاں تک جانا ہے تو، وہاں تک جانا ہے تو کوئی غیر تلاش کرو۔ تو فرماتے ہیں چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ نہیں کر سکتا، غیر کول جاؤ، لیکن غیر دس دینا کدے کول جانا ہے، غیر دا ایڈریس تانوں دس دینا، جانا کدے کولے؟ فرمایا اذهبوا الی محمد۔ یہ چاہتے ہو آج بچ جائیے، گل بن جائے تواڈی، تو پھر کدے کول جاؤ؟ ہاں، اللہ اکبر، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے۔ بلکہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ اے نہ گھندے، اے نہ گھندے، ہاں ٹھردے ٹھرتے یخ تھیندے، اے نہ گھندے ہاں ٹھردے ٹھرتے یخ تھیندے، ایندی نظرے شکل بخارے وچ تاں روشن شہر بلخ تھیندے، ایندے نام تو کمب شرک ویندے، ایندے نام تو کمب شرک ویندے، کونین دا کفر مسخ تھیندے، ایندی ارشد انگل جے چو پوے آسمان تے چاندر تڑخ تھیندے۔ ایو نہ ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ چلیں جی محمد کے پاس، فیاتون محمدن یقول یا محمد، حضرت عیسیٰ کہیں گے میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ فیقول یا محمد، سارے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو، وخاتم النبیین، اور تسی ہی سب تو آخر چان والے نبی ہو، تواڈے سر اتے خاتم النبیین دا تاج ہے۔ اج تسی گل کرو نا، اج تسی گل کرو تے گل بنے گی۔ مینوں لگدا ہے وقت مکمل ہو گیا، زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے، واخر دعوانا الحمدللہ۔